السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ ویورز میں آج آپ کے لیے پہلے کی طرح بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی پیارے شہر کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس ویڈیو کا عنوان ہے اٹک۔ عام الفاظ میں اٹک جانا کا مطلب پھنس جانا لیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس مقام پر دریا کا بہاؤ رکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس مقام پر دریا کا پارٹ شمال کی نسبت زیادہ ہے اور اتنا بڑا ہے کہ آبا سین کو بھی اسی مقام پر گلے لگاتا ہے۔ اگر اٹک کا لفظ آٹک بولا جائے تو اس کا مطلب ہے سکون، ٹھہراؤ یا رک جانا لیا جا سکتا ہے۔ بظاہر اس مقام پر دریا پرسکون ہو جاتا ہے، اور جنوب میں گھوڑا تڑپ کے مقام پر دریا کے پارٹ میں تنگی آ جانے کی وجہ سے پانی کی رفتار ایک دفعہ پھر تیز ہو جاتی ہے۔ اٹک کے نام کی دوسری وجہ تسمیہ سینٹرل ایشیا سے آنے والے قافلوں سے ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک لمبے سفر کے بعد یہاں آ کر اٹک جاتے ہیں، یہاں آ کر کشتی کے ملنے تک ٹک جاتے ہیں۔ معنوی طور پر اٹک سے ملتا جلتا اردو کا ایک اور لفظ پھاٹک ہے، روکنے والی گرہ یا پھندا۔ پھاٹک سے کوئی ممانعت منسلک ہوتی ہے، وقتی یا دائمی، لیکن کام رکاوٹ یا پھانسنے کا ہی لیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت جو تاریخی کتاب پٹا خزانہ میں مصنف محمد ہوتک نے لکھی ہے کہ آریہ سماج کی آمد پر انہوں نے دریا پار کرنے پر پابندی لگا دی تھی، جس وجہ سے نام اٹک پڑ گیا۔ سر اولف کیرو نے اپنی کتاب دی پٹانز میں ذکر کیا ہے کہ اکبر بادشاہ کے رتن ہندو راجہ مہیش داس المعروف بیربل نے سال 1581 میں یہاں قلعہ تعمیر کیا، اور یہ کہ اکبر بادشاہ کی اٹک قلعہ کی بنیادوں کے معائنہ کے لیے آمد کی وقت قاسم خان نے یہاں کشتیوں کا پل تعمیر کرایا۔ ضلع اٹک محل وقوع 33.894 درجے شمال، 72.241 درجے مشرق میں ہے۔ اٹک صوبہ پنجاب کا ایک شہر اور ضلع اٹک کا صدر مقام ہے۔ اٹک کو 1940 میں ضلع کا درجہ دیا گیا۔ ضلع اٹک کی 6 تحصیلیں ہیں۔ مکمل نام اٹک شہر لکھتے اور بولتے ہیں، کیونکہ ایک قصبہ اٹک خورد کے نام سے دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ قلعہ اٹک بنارس بھی وہیں پر ہے۔ موجودہ اٹک شہر کا نام پہلے کیمبل پور تھا، جسے برطانوی حکومت نے بطور چھاؤنی آباد کیا۔ بعد میں یہ نام بدل کر دوبارہ اٹک شہر کر دیا گیا۔ ضلع اٹک میں مندرجہ ذیل تحصیلیں ہیں: تحصیل اٹک، تحصیل حسن ابدال، تحصیل فتح جنگ، تحصیل جھنڈ، تحصیل ہزرو، تحصیل پنڈی گھیب۔ ضلع اٹک کے اہم علاقوں میں حسن ابدال، وادی چھچھ اور فتح جنگ۔ تحصیل پنڈی گھیب اٹک ایک تاریخی مقام ہے۔ بادشاہ اکبر نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جو قلعہ اٹک بنارس کے نام سے مشہور ہے۔ اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سکھ مذہب کی عبادت گاہ گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں واقع ہے۔ اٹک کی آبادی کی بات کی جائے تو 1998 کی مردم شماری میں اٹک کی آبادی 12,78,000 سے زیادہ تھی۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق 18,83,556 افراد پر مشتمل تھی۔ اس کا رقبہ 2648 مربع میل ہے۔ سطح سمندر سے بلندی 2758 فٹ ہے۔ تاریخی، جغرافیائی اور تفریحی مقام دریائے سندھ، جس کو پشتو زبان میں اباسین یعنی دریاؤں کا باپ کہا جاتا ہے، اور دریائے کابل کے حسین ملاب کے سنگم پر واقع ہے، اور دونوں دریا ساتھ ساتھ کافی دور تک چلتے ہیں اور ان کا پانی آپس میں جنم نہیں ہوتا، اور دونوں دریاؤں کو ان کے الگ الگ پانی کی رنگ کی وجہ سے دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں 326 قبل مسیح میں اسکندر یونانی نے اس مقام سے دریائے سندھ کو عبور کیا اور ہندوستان کے بیشتر علاقے فتح کیے۔ اسی مقام پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی راجہ جے پال کے بیٹے راجہ آنند پال اور محمود غزنوی کے درمیان 1008 کے آخر دنوں میں لڑی گئی، جس میں آنند پال کو شکست ہوئی۔ اسی مقام پر جلال الدین خوارزم شاہ نے منگولوں چنگیز خان کے مابین لڑائی بیٹل آف انڈس، جو کہ 24 نومبر 1221 کو لڑی گئی، اور خوارزم شاہ منگولوں کی نرگے میں آنے کے بعد گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی اور بحفاظت دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ جبکہ منگول اٹک کراس نہ کر سکے، اسی مقام پر امیر تیمور سمرقند سے چل کر 30 ستمبر 1398 میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ اکبر نے 16ویں صدی عیسوی میں اس مقام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا جو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی مقام پر 28 اپریل 1758 کو احمد شاہ درانی اور مرہٹوں کے مابین لڑائی لڑی گئی۔ یہ مقام صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو آپس میں ملاتا ہے۔ دور قدیم سے ہی اسے ایک بین الاقوامی شاہراہ کی حیثیت حاصل تھی اور ہے۔ اس مقام کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر انگریزوں نے 1884 میں ایک نہایت خوبصورت ریلوے اسٹیشن قائم کیا، جو آج بھی پاکستان کا سب سے خوبصورت ریلوے اسٹیشن۔ ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ ایک خوبصورت ڈبل ڈیکر
ऊपर ट्रेन के पटरी और निचले हिस्से में बसों वगैरह की सड़क। पुल बरतानिया की कंपनी वाइट वेस्टिंग हाउस ने तामीर किया। हुकूमत पाकिस्तान ने गोलड़ा रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद से अटक खोर्द रेलवे स्टेशन तक सफारी ट्रेन शुरू कर रखी है, जो हर इतवार को चलती है। इस मुकाम पर एक खूबसूरत जजीरा भरी आइलैंड भी है। भरी आइलैंड के साथ खूबसूरत झील है जहां कैंपिंग और फिशिंग की जाती है। भरी आइलैंड के रेत पर जीप सफारी की जाती है। अटक किला के बाहर बहराम की बारादरी, बेगम की सराय, मकबरा अटक वगैरह तारीखी इमारत हैं। अटक किला के साथ सिखों का एक गुरुद्वारा भी है। अंग्रेज मुसन्नफ A.J. टोनबी ने इसी मकाम के बारे में एक मजमून द इंडस इन फेटर्स लिखा और यही मजमून पेशावर यूनिवर्सिटी की 4th ईयर इंग्लिश में पढ़ा जाता है। अटक की अपनी तारीख और अपनी सकाफती रस्में हैं। यहाँ की मशहूर डिश कटवा और मखड़ से शुरू होने वाला मखड़ी हलवा। यहाँ के सकाफती खेलों में नेज़ाबाजी पूरी दुनिया में अलहदा ही पहचान रखती है और नेज़ाबाजी और अपनी पुरवकार शख्सियत के मालिक मलक अता मोहम्मद खान पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। मुख्तसर ये कि यह इलाका अपनी तारीख और सकाफत में किसी का सानी नहीं। दोस्तों, बहुत बेहतरीन जगह, बहुत बेहतरीन इलाका, बहुत खूबसूरत इलाका और बहुत खूबसूरत तारीख। दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।